کیا آپ نے کبھی کسی ملک کو دل سے محسوس کیا ہے جہاں ہر فٹ پاتھ پہ کہانیاں بسی ہوں، ہر ماؤنٹین کے پیچھے ایک روایت چھپی ہو اور ہر مسکراہٹ میں مہمان نوازی کی دھمک ہو؟ آج ہم آپ کو ایسی زمین پہ لے چلتے ہیں جو ہے پاکستان، اور جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ جذبہ، رنگ اور روح کا سنگم ہے۔ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو آپ کو گرم ریگستانوں سے لے کے برفانی چوٹیوں تک کی سیر کرواتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف تھر ریگستان کے خاموش راستے ہیں، دوسری طرف ہنزا ویلی کی برفانی اونچائیاں۔ یہ کنٹری اپنی طبیعت کے ہر رنگ سے آپ کے دل کو چھو جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ کو رورل علاقوں کی مٹھاس کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کی جدت اور ترقی بھی نظر آئے گی۔ اور یہی نہیں، پاکستان کی تصویر ادھوری رہے گی اگر آپ یہاں کے لوگوں سے نہیں ملے۔ یہاں آپ کو مہمان نوازی کی مثال ملے گی، چائے کی پیالی پر گہری گفتگو ملے گی، امدادی ہاتھ بڑھتے ہوئے ملیں گے، مصیبتوں میں ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد آپ کو بے مثال ملے گی۔ یہاں کے لوگ آپ کو زندہ دل ملیں گے اور مختلف چہروں پر مخلصی اور ایک روح نظر آئے گی، امید کی، محنت کی اور مستقبل کے سپنوں کی۔ پھر یہاں پہ آپ کو ٹیلنٹ بے انتہا کا ملے گا۔ آپ برتن سازی دیکھ لیں، آپ قالین سازی دیکھ لیں یا کوئی بھی آرٹ آپ دیکھ لیں، ہر چیز کا کاریگر آپ کو یہاں بے مثال ملے گا۔ اور اگر آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف روایتی چیزیں ہیں اور یہ ایک روایتی ملک ہے، تو ایک نظر ان سے الگ کر کے اس طرف بھی ڈالیں کہ یہاں آپ کو ٹیک سٹارٹ اپس کراچی میں، بلاک چین پر ریسرچ ملے گی لاہور میں، اسلام آباد میں آپ کو فیشن ڈیزائنرز ملیں گے جو کہ پیرس رن وے تک جا کر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ پھر یہاں کی گارمنٹ انڈسٹری آپ کو ملے گی جہاں پہ بنی ہوئی شرٹس، جیکٹس، جینز کے ڈریسز آپ کو انٹرنیشنل برانڈز پہ لگے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے کہ نائکی، H&M اور یونیکلو۔ پاکستان کا لائف سٹائل آپ کو بے مثال ملے گا۔ شہروں کے جدید اپارٹمنٹس اور ولاز کی بات ہی الگ ہے، مگر دیہاتوں کے وہ شاندار حویلی ساز گھر بھی کم دلچسپ نہیں ہیں جہاں ہر دیوار پہ کہانیاں سجی ہیں۔ اور پھر پاکستان کا کھانا تو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جب ٹھنڈی صبح کی دھند ڈھلتی ہے تب گرم روٹی اور مکھن کے ساتھ سرسوں کا ساگ الگ ہی ٹیسٹ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ لسی کی خوشبو اور ٹھنڈک آپ کی روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ جہاں کھانے کی بات آئے وہاں لاہور اور گجرانوالہ کہاں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ لاہور میں صبح کی شروعات ہوتے ہی کھانے کی خوشبو راستوں پہ پھیل جاتی ہے۔ گرم تندوری نان، مسالے دار چنے اور حلوہ پوری لوگوں کو ان کے گھروں سے کھینچ کے لے آتی ہے۔ اور گجرانوالہ کے چڑے کھانے کے لیے تو لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں۔ پھر جب ہم کراچی کی طرف چلتے ہیں تو وہاں کی نہاری اور بریانی ایسی مشہور ہے کہ اس کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ پھر اگر آپ تھوڑی شانتی چاہتے ہیں تو کوئٹہ کی ہلکی پھلکی گرین قہوے کے کپ کو اٹھائیے، پستہ، الائچی اور کیسر کے جادو کے ساتھ یہ آپ کے دل کو تقویت بھی دے گا اور سکون بھی دے گا۔ ملتان کا سون حلوہ ہو یا منڈی بہاؤالدین کی فش، یہ سب ہی پاکستان کی کولینری ڈائیورسٹی کا بہترین خلاصہ ہے۔ پاکستان کا کیا کہوں، کوئٹہ کے چیری کے باغات بھی ہیں پاکستان، اور بلوچستان کے دشت میں شفق سحر کی نارنجی روشنی بھی ہے پاکستان۔ برف سے گھرا جھیل لیک سیف الملوک بھی ہے پاکستان، اور کھیوڑا کے نمک کی کان بھی ہے پاکستان۔ بلوچستان کے ریگستانی وائلڈ لائف ہیون اور سٹرینج راک فارمیشنز والا ہنگول نیشنل پارک بھی ہے پاکستان، اور گوادر سے کراچی تک سمندر کنارے مکران کوسٹل ہائی وے بھی ہے پاکستان۔ مارگلا ہلز بھی ہے پاکستان، اور ایوبیا نیشنل پارک بھی ہے پاکستان۔ اسی طرح پاکستان میں بہت سی ایسی شاندار قسم کے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ابھی تک دنیا سے پوشیدہ ہیں۔ ٹرک آرٹ بھی ہے پاکستان، جہاں پہ چلتی ہوئی روڈ پہ آرٹ گیلری آپ کو نظر آ جاتی ہے۔
ہر ڈرائیور کے ٹرک پہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے آرٹسٹک پھول، پرندے اور ڈفرینٹ قسم کی سینریز بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے اجرک پرنٹنگ بھی پاکستان کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، جہاں سندھ کی مشہور بلاک پرنٹنگ والے کپڑے نیلے اور سرخ رنگوں میں روایتی جیومیٹرک نمونے اور ثقافتی داستانیں سجا کے رکھتے ہیں۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ٹیکنالوجی کی زندہ مثالیں بھی نظر آتی ہیں، جیسے بڑے شہروں میں 5G نیٹ ورک کی تعیناتی نے تیز رفتار انٹرنیٹ اور جدید سروسز کا دروازہ کھولا ہے۔ لاہور کے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور کراچی کے ٹیکنو سٹی جیسے پارکس میں سینکڑوں اسٹارٹ اپس اور IT کمپنیز کو پنپنے کا پلیٹ فارم ملتا ہے۔ ایزی پیسہ، جیز کیش، فن ٹیک اسٹارٹ اپس بھی پاکستان میں عام انسان کی پہنچ میں ہیں، اور انہوں نے ڈیجیٹل والیٹس اور موبائل بینکنگ کو عام کر کے بہت زیادہ آسانی فراہم کی ہیں۔ اسی طرح ای کامرس کے پلیٹ فارمز جیسے کہ دراز نے آن لائن شاپنگ کو جدت دی ہے، جس سے ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ سے اشیاء خریدنا آسان ہوا ہے۔ پاک روبوٹکس لیگ نے پاکستان میں روبوٹکس اینڈ کوڈنگ کمپٹیشنز اور ہیکاتھون کے کمپٹیشنز کے تھرو نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں مہارت سکھائی ہے۔ سلک روٹ، جسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، اس نے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سی پیک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا اسٹریٹجک انفراسٹرکچر نیٹ ورک، جو گوادر پورٹ کو کاشغر سے جوڑتا ہے، جس میں ہائی ویز، ریل لنکس، انرجی پروجیکٹس اور اسپیشل اکنامک زونز شامل ہیں، اس وجہ سے پاکستان کی تجارت اور انرجی سیکیورٹی کو نئی بلندیاں ملی ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان آرمی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ورلڈ کلاس ٹریننگ، ان ویورنگ ڈسپلن اور قربانی کے جذبے کے ساتھ اپنی ریگرس پروفیشنلزم اور اسٹریٹجک ایکسپرٹیز کی وجہ سے یہ دنیا کی بیسٹ آرمیز میں شمار ہوتی ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی والا یہ کنٹری ہر میدان میں ایکسل کر رہا ہے، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہو، طاقتور انفراسٹرکچر ہو، پروجیکٹس جیسے کہ سی پیک ہو، سلک روٹ ہو، ہر طرف یہ عالمی منظر نامے میں اپنی شاندار موجودگی کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ پاکستان کا نوجوان آج اپنے دل میں جوش اور جذبہ لیے جدت پسندی کے نئے آئیڈیاز کو ایکسپلور کر رہا ہے، چاہے وہ ورلڈ کلاس سپورٹس ہو یا پھر سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا۔ یہ انکریڈیبل کنٹری اپنے نوجوان قوت سے اپنی تقدیر کو رقم کر رہا ہے۔ ہر چیلنج میں موقع تلاش کرنے والے یہ نوجوان پاکستان کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک امید کی کرن بنا رہے ہیں۔